بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو یونیک ورڈ چینل۔ اللہ سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دیوار چین، جس کے متعلق یہ قیاس آرائیاں بھی ہیں کہ یہ وہی دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو قید کرنے کے لیے تعمیر کی تھی۔ آپ کو یہ ساری معلومات ملیں گی آج کی ہماری ویڈیو میں، اس لیے آپ اسے سکپ مت کیجیے گا، مگر سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ کو نت نئی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ دوستو، دیوار چین انسانی تعمیر کردہ دیواروں میں سب سے پہلی اور دنیا کی سب سے لمبی دیوار ہے، جس کی لمبائی معلوم نہیں کی جا سکی، مگر جدید تحقیق کے مطابق یہ 21,000 کلومیٹر لمبی ہے۔ ہماری زمین کی لمبائی چونکہ 40,000 کلومیٹر ہے، اس لیے اگر دیوار چین کو سیدھا کیا جائے تو یہ آدھی دنیا تک پھیل جائے گی۔ اس کی لمبائی کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک دیوار نہیں بلکہ 16 دیواروں کے قریب دیواروں کا جال ہے، جسے 2000 سالوں میں مختلف ادوار میں تعمیر کیا گیا۔ یہ صرف دیوار نہیں بلکہ 44 کے نزدیک عمارتیں بھی اس کے نزدیک تعمیر کی گئی ہیں، جس میں قلعے اور واچ ٹاورز بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، اس دیوار کا بنیادی مقصد پروٹیکشن تھا، کیونکہ شمال کی جانب سے آنے والے جنگجو قبائل چین میں داخل ہو کر عوام کو انتہائی ظلم و بربریت کا نشانہ بناتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے۔ اس لیے ان کی مداخلت کو روکنے کے لیے 2500 سال پہلے چین کے سب سے پہلے بادشاہ چین شینگ وانگ نے اس دیوار کی تعمیر کا حکم دیا۔ دوستو، یہ دیوار کوئی سیمنٹ اور کنکریٹ سے نہیں بلکہ ابتدائی دیوار کچی مٹی سے بنائی گئی، جس کا مغربی سرا چین کے صحراؤں سے شروع ہوتا ہے اور مشرق میں سمندر میں پرانے اژدہے کے سر پر ختم ہوتا ہے۔ اژدہے کا سر اس لیے کہ دور سے دیکھنے سے یہ دیوار ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے کوئی اژدہے کا سر ہو اور وہ پانی پی رہا ہو۔ اس دیوار کی تعمیر میں زمین میں لوہے بھی نصب کیے گئے تاکہ دشمن کی رفتار کم کی جا سکے اور اس کا نقصان بھی ہو۔ اس دیوار نے شمالی قبائل کے حملے سے محفوظ کیا کافی حد تک، مگر 1209 میں منگول فوج کے سربراہ چنگیز خان نے چائنا پر حملہ کر دیا اور ہر شے کو نیست و نابود کرتے ہوئے چین میں اپنی حکومت قائم کر لی، جو اگلے 100 سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد منگ ڈائناسٹی نے چائنا میں اپنی اجارہ داری قائم کی اور منگول حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ انہوں نے اس دیوار کی باقاعدہ مرمت شروع کی اور اپنا سارا سرمایہ لگا کر اس کی پکی تعمیر کی گئی۔ 100 سال کی انتھک محنت اور لاکھوں کے حساب سے اموات کے بعد بالآخر کامیابی کے ساتھ اس کی تکمیل ممکن ہو سکی۔ جو دیوار آج ہم دیکھتے ہیں یہ وہی تعمیر کردہ دیوار ہے۔ کہا جاتا ہے یہ 500 سے 600 سال پرانی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ اس دیوار کی تعمیر میں مرنے والے افراد کی ہڈیوں کا پاؤڈر اس کی تعمیر میں سیمنٹ کی جگہ استعمال کیا گیا، لیکن جدید تحقیق سے یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے، جس کے مطابق دیوار میں موجود سفیدی چاولوں کا پیسٹ ہے، نہ کہ انسانی ہڈیوں کا پاؤڈر۔ ان چاولوں کے پیسٹ کو سیمنٹ کی جگہ اس وقت کے معماروں نے مضبوطی کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس حکومت کے دوران یہ دیوار دشمن کے خلاف ڈھال کے طور پر استعمال ہوتی رہی اور اس حکومت کے بادشاہوں کو اس دیوار کی حفاظت اور حملوں کو روکنے کے لیے کافی سرمایہ لگانا پڑتا تھا، اور یوں 17ویں صدی تک چائنا کے حالات بدتر ہو گئے۔ لوگ فاقوں اور بیماریوں سے مرنے لگے۔ یوں عوام نے 1644 میں ہلہ بول دیا اور بیجنگ میں جنگ چھڑ گئی۔ بادشاہ نے خودکشی کر لی اور چین میں خانہ جنگی نے زور پکڑا۔ دوستو، ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرونی طاقتوں نے بھی زور پکڑا اور چین پر حملہ آور ہوئیں، جن میں ملچو فوجیں پیش تھیں۔
دوسری جانب سے چائنا کے باغی بھی حملہ آور ہوئے اور دیوار کی حفاظت پر مامور بادشاہ کے وفادار فوجیوں کو مارنے کے درپے ہوئے۔ ان افواج نے حالات کے پیش نظر اس دیوار کے دروازے اور انٹرنس کھول دیے۔ اس طرح ملٹی فوجیں چائنا میں داخل ہوئیں اور تباہی مچا دی۔ دیوار کی توڑ پھوڑ کر دی گئی اور اب دیوار محض ایک ثقافتی ورثے کے طور پر مشہور ہے اور اس کے صرف ان حصوں کی مرمت کی جاتی ہے جن کی ضرورت ہو، باقی دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ دوستو، اس دیوار کے متعلق چند غلط روایات بھی ہیں کہ اس دیوار کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ تحقیق نے یہ غلط ثابت کر دیا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیوار چین پر مفصل گفتگو کی جو محض ایک پروٹیکشن وال کے طور پر بنائی گئی۔ امید ہے اس کے متعلق جو غلط نظریات پائے جاتے ہیں اس کی کلیئرٹی میں بھی آج کی ویڈیو سے کافی مدد ملی ہوگی۔ لائک اینڈ شیئر۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔